ایمان کے استحکام کو ایک شرط کے ساتھ مشروط فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ کچھ صاحب ایمان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، لیکن شرط کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وہی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیہ مبارکہ کو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمنی رکھنے والے ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات محترم، یہ جملہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اگر میں بیان کرتا سیاق و سباق کے بغیر، یا کوئی بھی عالم دین بیان کرتا، تو آج کے لوگ کہتے کہ جناب یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ انگیزی کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کسی عالم دین نے یہ جملہ نہیں بولا، حضرات محترم کسی شیخ نے، کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ رب کائنات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا ہے، اس کے دلوں میں ایمان کی پختگی کی گواہی میں دوں گا، لیکن شرط کے ساتھ۔ یا اللہ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو ایمان تو اللہ پہ رکھے، آخرت کو مانے، والیوم الآخر، لیکن محبت کرے ایسے بندے سے جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، چاہے وہ بندہ او ابناءہم، چاہے وہ بندہ ان کے بیٹوں میں سے ہو، ولو کانوا آباؤہم، یا باپ دادا ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا رشتہ دار ہوں۔ یا الہ العالمین، اگر وہ بندہ جو کہ اللہ پر اور آخرت پر یقین تو رکھتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے اللہ نے اس کے دل میں ایمان کو پختہ فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم، ایمان کی پختگی اس آیہ مقدسہ کی عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آسمان کی نگاہ نے کب وہ منظر دیکھا ہوگا کہ بدر جنگ ہو گئی، ایک لڑکا آتا ہے، کہتا ہے ابا جی آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میرے باپ تھے میں نے چھوڑ دیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تم نے تو چھوڑ دیا، لیکن تم ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ ابا جی کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، یا آپ اولاد سے محبت کرنے والے باپ نہیں ہیں؟ فرمایا مجھے اولاد سے محبت بھی بڑی ہے، تم میرے بیٹے بھی ہو، لیکن میرے بیٹے بن کر میدان بدر میں نہیں آئے تھے، بلکہ میرے نبی کے غدار بن کے آئے تھے۔ میں نبی کی غداری کو دیکھتا یا اپنی رشتہ داری کو دیکھتا؟ اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میری تلوار کا لقمہ بن جاتے۔ حضرات محترم، یہی وہ منظر ہے جس میں سگا ماموں سگے بھانجے کے آمنے سامنے ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بھانجے کو قتل کر دیا،
جنگ بدر کے میدان میں لوگوں نے پوچھا تیرا بانجا تھا؟ فرمایا چاہے بانجا تھا، میں اس کا ماموں تھا، پر میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو تاثر دے رہی ہے، جو سبق دے رہی ہے، ایمان کی جو کسوٹی اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام میں یہ غیرت رکھ دی تھی۔ چاہے ابو بکر صدیق کو دیکھو یا فاروق اعظم کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تابعین کو دیکھو یا تبع تابعین کو دیکھو، یا علماء حقہ یا مشایخ عظام کو دیکھو، پھر حضرات محترم اگر یہ غیرت کسی میں نظر آتی ہے تو اس ہستی میں نظر آتی ہے جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی۔ حضرات محترم، اسی لیے تو آج لوگ اللہ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ سختی کرتے تھے، وہ نبی کے گستاخ پر تان و تشنیع کے تیر برساتے تھے، لیکن اللہ حضرت کی ساری زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس آیت کی عملی تفسیر بیان کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ بتا رہا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ وہی دور تھا، اللہ حضرت کی سختی بھی کسی وجہ سے تھی جب حضرات محترم اللہ حضرت کے سامنے ان لوگوں کے فتاوے پیش کیے جاتے جنہوں نے اپنے فتووں میں میرے نبی کی عظمت کو چاک کیا، میرے نبی کی عظمت کو نیچا کرنے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت اس وقت پھر صرف شعروں میں نہ بولے بلکہ ایک ایک عنوان پہ ایک ایک کتاب رقم فرما دی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے علم دیا تو 50 علوم پر مہارت عطا فرمائی، رب نے توفیق عطا فرمائی۔ جب بھی میرے نبی کی عظمت کے حوالے سے کوئی سوال آیا، صرف ایک صفحے کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ پوری کتاب لکھ کے پکڑا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ حضرت 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کسی نے میرے نبی کے علم غیب کے بارے میں پوچھا تو پوری کتاب لکھ دی، کسی نے میرے نبی کے اختیارات کے بارے میں پوچھا تو پوری کتاب رقم فرما دی۔ حضرات محترم، جب ایک طرف سے آواز اٹھی کوئی مددگار نہیں، صرف خدا بند قدوس مددگار ہے، کوئی مددگار نہیں، تو اللہ حضرت نے کہا اللہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ کے اذن سے دوسرے بھی مددگار ہیں، اور جواب میں شعر لکھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی کی بارگاہ میں غوث اعظم کو شفیع بنا کے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لوگوں نے توحید بیان کرتے کرتے جب اللہ کی قدرت بیان کرنی شروع کی، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے توفیق ہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ رب کی توحید بیان کرتا ہے لیکن کسی نبی کی گستاخی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کی جب ذہن محدود ہوتے ہیں، سوچ فکر محدود ہوتی ہے، ان کی اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ انبیاء کی گستاخی نہ کر لیں۔ وہ انبیاء کی گستاخی کو توحید کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ آواز اٹھائی گئی اللہ کی قدرت کو ثابت کرتے کرتے ایک گروپ کے بڑے مولوی نے کہہ دیا کہ اللہ اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے کہ وہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ جب یہ جملہ بولا گیا تو آپ نے فرمایا رب کی قدرت بیان کرو، محمد عربی کی طرف کیا لینے آئے ہو، اللہ کی قدرت بیان کرو۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں لم یات نذیرو کفی نازار، لم یات نذیر میں نے ہوتا ہے مثال،
کہ اس نظر نے تیری مثال دیکھی ہی نہیں. لم یات نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. اللہ حضرت نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ وہی ترجمہ ہے جو حسان ابن ثابت کہہ گئے. آپ نے فرمایا واکسن من کلم ترا قط عینی، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. جو حسان ابن ثابت نے کہا وہ یا اللہ حضرت نے کہا کہ لم یات نظیرو کفی نازار. اور وہی بات علامہ اقبال قلندر لاہوری بھی کر گیا. وہ کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اس جیسا کوئی آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ آئی نہ دکان آئی نہ ساز میں. نہ اس آئینہ ساز کی دکان میں کوئی محمد جیسا ہے، نہ ہمارے خیال میں کوئی محمد جیسا ہے. جب آواز اٹھائی گئی ایک مکتبہ فکر کی طرف سے کہ نبی کا کام صرف اتنا تھا قرآن لے آیا دے کے چلا گیا، اب ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم قرآن کو جانیں گے یا اللہ کو مانیں گے، نبی کا ہم سے اب کیا واسطہ رہا. تو اللہ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا. اللہ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم تو تم رہے، جو اللہ کا خلیل ہے وہ بھی قیامت کے دن میرے نبی محمد عربی کا محتاج ہوگا، وہ بھی ان سے مستغنی نہیں ہوگا. حضرات محترم جب اس طرح کی آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں تو اللہ حضرت نے ایک ایک آواز پہ شعر کا، صرف شعر نہیں کہا بلکہ ایک ایک سوال پہ پوری پوری کتاب لکھ کے ان کے ہاتھوں میں تھما دی. حضرات محترم جب ایک طرف سے آوازہ اٹھا کہ نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا ہی کرنا چاہیے، جتنا بڑے بھائی کا ادب ہوتا ہے اتنا کرنا چاہیے، بڑا بھائی سمجھنا چاہیے نبی کو. اللہ حضرت سے پوچھا گیا، اپنے شعر میں جواب دیا. آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. بلکہ عزت بخاری کا ایک شعر ہے جو بڑا مشہور ہے، فارسی میں شعر ہے. عزت بخاری نے یہ شعر کا ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، اس آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک ادب کی جگہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دربار ہے. ادب گاہست زیر آسمان، آسمان کے نیچے ادب کی جگہ، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، جس کا ادب کرنا عرش سے بھی ادب کے حوالے سے وہ نازک ہے. جنیدو نفس گم کردہ می آید، نفس گم کردہ می آید، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سانس لینا بھول جاتے ہیں. کون؟ جنیدو با یزیدی، یہاں پہ با یزید بستامی جیسے اور جنید بغدادی جیسے لوگ یہاں پہ آ کر اس دربار میں سانس لینا بھول جاتے ہیں. جب اللہ حضرت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بلکہ ایک شعر میں آپ نے کہا کہ میں آہو فغاں تو کرنا چاہوں گا لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ مدینے کے کتوں کے آرام میں اعلیٰ حضرت کی چیخ و پکار سے خلل نہ واقع ہو جائے.
ادھر جنید و بایزید جا نفس گم کردہ می آید ہے، ادھر اللہ حضرت کا ادب یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں آؤ فغاں تو مجھے کسی نے سکھانی نہیں، میں نے کرنی تھی ضرور کرتا، لیکن مجھے مدینے کے کتوں کا بھی ادب اور پاس ہے۔ عطر ہاپوڑی ایک بہت بڑا شاعر ہو گزرا ہے بر صغیر کا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، سارا ہندوستان۔ اس نے میرے نبی کی شان میں ایک شعر لکھا، سنانے کے لیے اللہ حضرت کے پاس آیا، کہتا ہے مسلمانوں کے امام احمد رضا، میں نے تمہارے نبی کی شان میں گیا ہوں مدینہ شریف، اس زمانے میں روزے کا منظر کچھ اور تھا، آج اور ہے۔ گنبد خضرا کے ارد گرد کھجوروں کے درخت کھڑے تھے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ نقشہ کھینچا ہے شعر میں، یہ شاعر کہتا ہے اللہ حضرت کو، اللہ حضرت نے کہا بیان کرو، تو وہ کہتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی جو روزے کے ارد گرد کھجور کے درخت ہیں، وہ کہتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کوئی میری آنکھوں سے دیکھے یہ درخت نہیں ہیں بلکہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس شاعر نے کہا کہ لوگوں کو یہ درخت نظر آتے ہیں، مجھے یہ مجنوں نظر آتے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اللہ حضرت امام اہل سنت نے یہ شعر سنا، آپ نے فرمایا تم نے میرے نبی کی بے ادبی کر دی ہے۔ اس نے کہا جناب تصحیح آپ فرما دیں، ٹھیک کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم یوں لکھو کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، آپ نے فرمایا تم نے درختوں کو مجنوں بنایا ہے، میرے نبی کے روزے کو خیمہ لیلا، لیلا کا خیمہ بنایا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ وہ کہتا ہے جناب تصحیح فرما دیں، آپ خود تصحیح کر دیں۔ تو اللہ حضرت نے تصحیح فرمائی، کہتے ہیں کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ اللہ حضرت نے کہا کہ تم مجنوں نہ بناؤ بلکہ قدسی بناؤ، فرشتے بناؤ، اور مصطفیٰ کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ نہ دو بلکہ رب کے عرش سے تشبیہ دو۔ حضرات محترم، جب آواز اٹھائی گئی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کچھ نہیں کر سکتا، باقاعدہ نام لیا، صرف یہ جملہ نہیں کہا کوئی نبی یا ولی نہیں کہہ سکتا کچھ، کر سکتا کچھ، آپ بے ادبی کا اور جرت کا آپ دیکھیں، حال دیکھیں ان لوگوں کا، باقاعدہ نام لیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ حضرت نے جواب دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ رب العالمین نے عشق مصطفیٰ اللہ حضرت کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رسول کی نیت سے نہیں جانا چاہیے بلکہ حج کی نیت سے جاؤ، تو اللہ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ حضرت کہتے ہیں میں روزہ رسول پہ جا کے آؤ فغاں تو کروں، وہی بات جنید و بایزید جا نفس گم کردہ می آیت۔ تو اللہ حضرت کہتے ہیں خوف ہے سمائے خراشیے سگے طیبہ کا، جو طیبہ کا کتا ہے
اس کی سما خراشی یعنی کانوں کی سماعت پہ خراش کا یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے، ورنہ کیا بار نہیں نالاؤ فغاں ہم کو۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں وگرنہ نالا و فغاں کرنے کی ہمیں بھی سمجھ ہے، ہم وہاں جا کے چیخ و پکار کرتے، نالا و فغاں کرتے، لیکن خوف ہے سمائیں یہ سماعت، خوف ہے سمائیں خراشیے سگے طیبہ کا، جو طیبہ کا کتا ہے، جو مدینے کا کتا ہے، اس کی خراش، اس کی سماعت کی خراش کا خوف ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بھی نالاؤں فغاں کرتا۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزارا۔ وہ زمانہ ہی بڑا عجیب تھا جناب، وہ زمانہ تھا ریل گاڑیوں والا اور بحری جہازوں والا، ہوائی جہاز نہیں تھے، پیدل سفر ہوتا تھا۔ حج ادا کرنے کے لیے جب چلے اپنے وطن سے تو اسٹیشن پر پہنچے، کسی بندے نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، خانہ کعبے کی نیت کر کے جانا چاہیے، نہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا ہے۔ جناب ہم نے تو سنا تھا حج پڑھنے جا رہے ہیں، فرمایا سرکار نے چاہا تو ان کے قدموں کا صدقہ حج بھی ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا رب نے قرآن میں اپنا تعارف اپنے محمد کے وسیلے سے ہمیں کرا دیا، ہم رب نہیں جانتے تھے، ہم نے رب کو بھی محمد عربی کے وسیلے سے پہچانا۔ جب وہاں پہنچے تو پیدل سفر قافلے میں شامل، پیدل سفر شروع کیا۔ مدینے کے صحرا سے گزر رہے تھے، جب مدینہ قریب آیا نالین اتار لیے، جوتے اتار لیے، بغلوں کے نیچے دبا لیے، ننگے پیر سفر شروع کیا۔ وہ مدینے کا صحرا تھا، کوئی کسی جھاڑی کا بڑا سا کانٹا خار چبھ گیا پاؤں میں، اعلیٰ حضرت وہیں بیٹھ گئے۔ لوگ قافلے والے قریب آئے، لوگوں نے سمجھا چونکہ صحرا کا کنڈا بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے درد کی وجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو منظر عجیب تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ایڑی سے وہ کانٹا نکالا، خار نکالا اور اس کنڈے کو مخاطب کیا، کوئی ایک شعر پڑھا اور دل کی جگہ پہ وہ ٹونگ لیا، وہ کنڈا، وہ خار اپنے دل کی جگہ پہ لگا لیا۔ حضرات محترم وہ شعر کیا ہے جو اللہ حضرت نے اس کنڈے کو مخاطب کر کے، خار کو مخاطب کر کے کہا، خار صحرائے نبی، اے نبی کے صحرا کے خار، خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا۔ اتنا کمال عشق، کمال کا عشق کہ آپ لوگوں نے جب کہا کہ کھڑے ہو کے سلام کہنا شرک ہے تو سینکڑوں شعروں پر مبنی سلام لکھ دیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے کوئی لگتے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، جمعہ پڑھتے ہیں تو وہی سلام 1.5 صدی سے ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ لکھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ رب العالمین نے عشق بھی دیا، علم بھی دیا، ادب بھی دیا، تصوف و فکر بھی دیا۔ بڑی مثالیں ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسن علماء کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔